white throne and figure like man. نیلم کا تخت اور انسان کسی شبیہ. آج کا یہ واز ہے. نکالیے حزقیل پہلا باب 26ویں آیت. اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کسی شبیہ اور اس کے اوپر نظر آئی. اس کے دوسرا باب 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک. لیکن اے آدم زاد، تو میرا کلام سن، تو سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر، اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے، اور اس میں کتاب کا تمار ہے، اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا. اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا. اور تیسرا باب حزقیل اس کی 21ویں آیت. لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے، اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی. آمین. وائٹ تھرون ہمارا سبجیکٹ، مرکزی آیت 20واں باب مکاشفہ. اور اس نے دیکھا ایک بڑا سفید تخت، اور اس کے اوپر کرائسٹ کے حوالہ سے وہ بیٹھ گیا. ڈینیل کی کتاب میں قدیم الیام یہ لاسٹ نمبر میں نے دیا. اور جب وائٹ تھرون کے اوپر کرائسٹ قدیم الیام بیٹھا تو آسمان زمین اس کے سامنے سے بھاگ گئے. اس کا روب، اس کا دبدبا، معنی یہ ہے کہ گنہگار اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. تو بھی وہ پوری ججمنٹ کرتا ہے عدالت راستی کے ساتھ. اور گریک ورڈ بھی میں نے تھرونوس، گریک ورڈ جو تھرون کے لیے سمبل آف اتھارٹی، کہ سے ورڈ وہ بھی تھرون کے معنی کے اندر. گریسی ایک ورڈ بھی میں نے بتایا جس کا مطلب ججمنٹ، اور ججمنٹ کے اندر رائٹ رانگ کے حوالہ سے ہی جو ڈسیزن دیے جاتے ہیں. تو سیٹ آف ججمنٹ کے اوپر ایک ورڈ بیما بھی میں نے بتایا. تو بیما ورڈ جو ریس میں جیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جو جب وہ وننگ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے. جب ایسا ایک سرمن آئے گا اس میں یہ بتاؤں گا کہ جب وننگ وہ پلیٹ فارم کے اوپر پوزیشن لیتے ہیں کہ یہ فرسٹ نمبر پہ آیا، سیکنڈ پہ آیا، تھرڈ پہ آیا، اس کے لیے بھی بیما ورڈ ہے. کہ ڈسیزن ہو جاتا ہے کہ کون ٹاپ کے اوپر ہے. تو یہ سب ان پیغامات میں آپ سنیں گے. یہ نہایت اہم جو سبجیکٹ ہے، یقیناً آپ اس کو سمجھ پا رہے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ٹھوس غذا لینے والی کلیسیا. اور جیسا میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ ہمیں دودھ پینے کی حاجت نہ ہو، ہمیں یہی ہو کہ ہمیں ٹھوس غذا دینی ہے. اور ہم یہاں ٹھوس غذائی کے ساتھ کھڑے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں. ایک بڑی ضیافت یہاں رچائی ہوئی ہے. آمین. اور اگر ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو یہاں پر پھر دودھ ہی نظر آئے گا آپ کو. حالانکہ وہ بھی بڑا ضروری ہے پر نوزائیدہ بچوں کے لیے. اسی طرح سننے والے کون سی ڈائٹ لیتے ہیں، اگر ان کو مشکل لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ہے، بھی دودھ ہی پی رہے ہیں. تو سٹیپ آگے بڑھتے چلے جائیں. وہ یقیناً ہم جب
ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور وائٹ تھرون، آپ سوچئے کہ قدیم الیام اس کے اوپر بیٹھا ہے، کرائسٹ خدا کا بیٹا، اور ایسے نہیں بیٹھ گیا، یہ تخت اس کے لیے تیار ہوا ہے، اور وہ اس دنیا میں آیا، اس کا تجسم، اس کا مرنا، اس کا جی اٹھنا، آسمان پہ جانا، یہ پھر جا کر یہ تخت جو ہے اس کے اوپر وہ بیٹھا ہے، اور بیٹھے گا اور عدالت کرے گا. اور جو آج حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں نیلم کے تخت کے حوالہ سے، اور بھی تخت کے حوالہ سے تعلیم آئے گی. آپ نے ان باریکیوں کو پکڑنا ہے جو ان کے اندر بیان کی جائے گی. اور ہولی اسپرٹ کا میں شکر کرتا ہوں کہ ان سارے بھیدوں جو اس نے سمجھ دی ہے، اور ہم بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے. اس نے لکھا کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرو. آپ کس ہستی کے سامنے کھڑے، اور اس کی عبادت اگر لائق طریقے سے کریں گے وہ خوش ہوگا. اگر اوپری آگ جلائیں گے، اسٹرینگ فائر کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے یہ تھرون کا مکاشفہ مجھے آپ کو اس قدر پاکیزگی کے اندر کھڑا کرے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، اور کس حالت میں کھڑے، کس ویژن کے ساتھ کھڑے، ورشپ کا کیا معیار، کیا لیول ہے. آمین. خدا کا شکر آپ سب کے لیے جو الیکٹریسٹی پورے ملک کے اندر، خصوصاً لاہور پورا تاریکی میں تھا، اور تھوڑی دیر پہلے یہ لائٹ آئی، تو یہ بھی بڑا خدا کا شکر ہم کرتے ہیں. اور جتنے پہنچ گئے ان کے لیے بھی شکر. ابلیس بہت سی رکاوٹیں ڈالتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر چلی بھی جائے تو بھی ہمارے پاس جنریٹر کا بندوبست ہے. کبھی بھی ایسا ہو جائے، موو جیسے مرضی کپڑے کیوں نہ ہو، سمجھے. یہ کلام سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے زیادہ قیمتی ہے. ہماری ڈائٹ ہے، ہماری خوراک ہے، ہمیں مضبوط کرتی ہے، اسٹرانگ کرتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے، خدا سے ملاتی ہے، خوشی بخشتی ہے، شادمانی ہمیں خدا کا کلام دیتا ہے. آمین. دنیا کی خوشی اور کہیں سے نہیں آپ کو ملے گی. بے شک ہم جسمانی طور پر خوشیاں مناتے ہیں، پر سب سے بڑی جب ہم کلام نوش کرتے ہیں، جب اس کی حضوری میں پریزنس کے اندر آتے ہیں، اور اس کا تخت غور سے سنیے، وہ اومنی پریزنٹ، یعنی ہر جگہ موجود، مگر اومنی باڈی میں وہ کسی ایک جگہ. خدا اومنی پریزنٹ ہے تو اس کی پریزنس تو ہر جگہ پر، مگر تخت اس کا کہیں کہیں لگتا ہے. وہ اومنی باڈی کے اندر وہ موو کرتا ہے، لے کے جاتے ہیں اس کے تخت کو. پریز دی لارڈ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ بھی موجود ہے، پر کہیں کہیں پہنچتا ہے. کاش میں نے کہا آپ نے ان باریک باتوں کو پکڑنا ہے. اور کہاں پہنچتا ہے؟ جو روح سچائی سے ورشپ کرتے. ادروائز پریزنس تو اس کی مل جائے گی، تخت اس کا ایسے نہیں لگے گا. کلیسیائیں اس کے تخت سے خالی ہوتی، وہ لیول نہیں ہوتا. اسی طرح زندگیوں کا. تو آج کے اس واز کے اندر اس کے تھرون کے حوالہ سے، وائٹ تھرون کے اوپر وہ ججمنٹ کرے گا. ڈیٹیل میں نے لاسٹ سرمن کے اندر پریچ کیا. کتابیں کھولی جائیں گی، ڈینیل کی کتاب کے مطابق بھی بتایا، اور لاکھوں لاکھ، ہزاروں ہزار اس کے حضور کھڑے ہوں گے.
وائس کی کتاب کے مطابق ہر اچھی بری بات سب اس کے سامنے لائی جائیں گی گواہوں کے ساتھ، اور جو اس کے لوگ ہیں ان کو اپنے دائیں طرف لے جائے گا اور دوسروں کو ہیل میں. تو سیٹ آف ججمنٹ کے اوپر وہ راستی کے ساتھ بیٹھے گا، وہ تخت لگے گا، وہ تخت موو نہیں کرے گا، پر اس کے فضل کا تخت، نیلم کا تخت موو کرتا ہے. سمجھے؟ سفائر تھرون وہ لے کے کو بھی چلتے ہیں. اور پہلے باب کے اندر جو میں نے پڑھا، ہزقیل رویا دیکھتا ہے نہر کے بار کے اوپر، بابل کے ملک کے اندر یہ اسیری میں گروپ جاتا ہے، گروپس کی صورت میں. یرمیہ یروشلم کے اندر پریچنگ کرتا ہے. ہزقیل پہلے موو کر جاتا ہے اسیری میں. لفظ یاد رکھے کہ اسیری میں. ڈینیل لوگ بھی اسیری میں، مگر وہاں ویژن دیکھتے ہیں. پالوس جیسے قید کی حالت میں، پطرس جیسے قید کی حالت میں، یہودا جیسے پتمس کے جزیروں میں نظر بند ویژن دیکھنے والے لوگ ہیں. آپ دیکھیے سفرنگ میں نے آپ نے کون سی سفرنگ پائی ہے؟ صرف بعض دفعہ میں مشکل سے آنا ہی پڑتا ہے نا، جب سٹرگل کرنی پڑتی. وہ لوگ دکھوں میں، تکلیفوں میں ورشپ اٹھاتے تھے، قید کی حالت میں. پالوس جیسے قید کی حالت میں سپاہی ان کے اوپر پہرا دیتے تھے، کھڑے ہوتے تھے. وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے لوگ ہتھ کڑیوں کے اندر، مگر خداوند کے کلام کو ہتھ کڑیوں سے لکھ رہے ہوتے تھے. اور جہاں جہاں ان کو لے کے جاتے تھے ان کی ڈیٹس پڑتی عدالتوں کے اندر. یہ بھی میں اعمال کی کتاب میں وہ سارا سٹرکچر بتاؤں گا سرمنز کے اندر، مگر وہ خدا کا کلام سناتے رہے. تو ہزقیل لوگ بھی اسیری میں گئے ہیں مگر خدا کے ساتھ. اس لیے دکھوں میں بھی ہوں، پرابلم ہو، کسی چیز کی کمی آ جائے، مت گھبرائیے. آپ کی زندگی کے اندر ایک اطمینان ہونا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے کہ ہمارا خداوند ہمارے پاس ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ نہر کے بار کے اوپر ویژن دیکھ رہا بابل کے اندر، جب کہ یہ اس کا جلال تخت ہیکل میں لگتا ہے یروشلم. بچے اسیری میں چلے گئے ہیں، وہ وہاں پر ہی جلال پہنچ گیا ہے. آمین. مگر دکھے گا کن کو؟ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو ہزقیل کو وہاں یہ رویا دی گئی، اور اس نے دیکھا کہ شمال کی طرف سے ایک گھٹا اور لپٹتی ہوئی آگ کو اس نے دیکھا، اس میں سیکل کی ہوئی ایک صورت دیکھی، اور جانداروں کو دیکھا جن کے چار چار چہرے تھے، لیونگ کریچر. یہ جاندار جب آپ مکاشفہ میں دیکھتے ہیں وہی شکلیں ہزقیل کی کتاب میں، پر چہرے وہاں فرق ہے، یہاں فرق ہے تعداد میں. تو ایک کا چہرہ انسان کا، جاندار کا، ایک کا چہرہ لائن کا، ایک کا چہرہ بیل کا، ایک کا چہرہ عقاب کا. یہ چاروں چہرے یہ فرشتے ہیں، یہ کروبیم ہیں، یہ سرافیم نہیں ہے. سمجھے؟ اور پہلا سیموئیل 24 باب میں 18واں باب زبور میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کروبیوں کے اوپر اڑا، ہوا کے بازوں پر سیر کرتا ہے. ہوا کا مطلب یہ والی ہوا نہیں، ہوا کا مطلب ونڈ کا مطلب ہے اسپرٹس، اینجلز. تو جب ہم بول رہے ہوتے ہیں ہوا کے بازو میں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ ہواؤں کے اوپر نہیں، یہ اینجلز کے اوپر. اور اینجلز بھی کون؟ کروبیم کے اوپر، عام فرشتے نہیں، نہ ہی سرافیم. دو پروں والے فرشتے بھی کروبیم ہیں، چار پروں والے بھی کروبیوں کے اندر آتے، مگر 6 پروں والے سرافیم میں آتے. تو یہ ساری
ایجوکیشن بھی تخت کے ساتھ ساتھ آپ کو ملتی جائے گی. یاد رکھیے جہاں خدا کا تخت ہوگا وہاں کروبیم سرافیم ہوں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے میں نے فرشتوں کو دیکھا تو اس کا مطلب وہاں خدا تھا. آمین. ٹیبرنیکل کے اندر موسٹ ہولی پلیس کے اندر وہاں پر کووننٹ باکس وہاں کروبیوں کی 2 صورتیں تھیں. وہ 2 پروں والے وہاں پر کروبی ہمیں ملتے. اس کا مطلب ہے کہ خدا وہاں موجود ہے. ہمارے گھروں ہماری زندگیوں کی پروٹیکشن کرتا کلیسیاؤں کے اندر. اس کا مطلب ہے وہ تخت لگائے ہوئے. میں بعض جگہ اینجل تو ہوں گے پر تخت نہیں ہوتا. دوسرے فرشتے ہو سکتے ہیں مگر اگر کروبیم وہاں آ گئے تو اس کا تخت وہاں پر آ گیا. میں وائٹ تھرون نہیں آئے گا. وائٹ تھرون ڈے آف ججمنٹ کے اوپر وہ گریٹ وائٹ تھرون جو ہے. مگر اس سے پہلے مختلف تھرون جس میں سفائر تھرون کے حوالہ سے یہ نیلم کا جو تخت ہے خروج کی کتاب کے اندر بھی موزس کے پیریڈ کے اندر اسے 70 کو اوپر بلایا پہاڑ کے اوپر آ جاؤ اوپر. اور وہاں پر انہوں نے یہوہ کے حضور کھانا کھایا. ان کو ضیافت دی گئی اور انہوں نے آ کے نیچے بتایا کہ وہاں پر جو ان کو ضیافت ملی وہاں پر یہوہ اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کا چبوترا تھا. وہاں پر نیلم کا تخت تھا یہوہ نے وہاں لگایا ہوا تھا. مگر آج اس نیلم کے تخت کے اوپر انسان کی سی شبیہ کے اوپر ہم بات کریں گے. اور جب انسان کی شبیہ کے اوپر لاسٹ ٹائم قدیم الیام کے اوپر اینشنٹ آف ڈیز کے اوپر بات کی کہ وہ قدیم سے ہے بلکہ وہ قدیم الیام ہے اول آخر. اس کا نام ہی یہی ہے. وہ ہستی زمانے اس کے سامنے کچھ نہیں. ٹائم اس کے سامنے کچھ نہیں. اس کے آگے میں آپ ایک انسان سمجھے نہ اور اس کی ورشپ لائق طور سے نہ کر سکے. یہ پیغامات میں کوئی بھی ایک آپ کو ٹرانسفارم نظر آنی چاہیے. میٹنگ لیڈ کرنے والے دعا کرنے والے آپ جہاں جہاں بیٹھے ایک فرق جب ان چیزوں کی سمجھ آ جاتی. یہ نہیں گرجے جا رہے یہ نہیں کلیسیا میں جہاں اس کا تھرون ہے. میں پھر دیکھیے کہ آپ کس طرح مسروری میں جاتے ہیں. آپ ٹریولنگ میں بھی ہوں گے. آپ جا رہے ہیں خدا کے حضور آ رہے ہیں. آپ راستے میں فرشتے گھیر لیں گے. یہ تو یہوہ کے تخت کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. یہ تو اس خدا فضل کے تخت کے سامنے جا رہے ہیں. میں اس لیے اپنی جو ترجیحات ہیں ان میں سر فہرست فیلوشپ میں خدا کی حضوری کے اندر کھڑے ہو ورشپ کرنا. اپنا وقت ذرا سے بھی بہانہ بازی نہ ہو. اگر کر دی تو یاد رکھیے وہ آپ کا وقت چھین لے گا. لے لے گا آپ سے وقت. مشکلوں میں ڈال دیتا ہے کہ جب میرے وقت کو آپ چراؤ گے. اس لیے یہ باتیں اس میں سخت باتیں بھی آتی ہیں سافٹ باتیں بھی آتی ہیں. اور آج کے سرمن میں بتاؤں گا کہ بعض دفعہ ہمارا لہجہ سخت ہوتا کیوں ہوتا ہے. کاز بتاؤں گا آج ہمارا سافٹ لہجہ کیوں ہوتا ہے. یہ کیوں ہمارے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کیوں لوگ بعض دفعہ ہم سے کیا توقع کر رہے ہوتے ہم کیا ان کو آنسر دے رہے. تو ان جانداروں کو آپ سمجھ جائیے. یہ کروبی ایک کا چہرہ انسان کا سامنے دکھتا ہے. ایک کا چہرہ ببر کا اس کے پیچھے. ایک طرف بیل کا دائیں طرف. ایک کا چہرہ عقاب کا بائیں طرف. ساری ڈائریکشنز پتا ہو کہ کس طرح یہ موو کرتے ہیں کس طرح دکھتے ہیں.
تو آپ دیکھیں ہر ایک جاندار کے 4 چہرے، انسان کا، ببر کا، عکاز کا، بیل کا، سمجھے؟ اور یہ پہلوؤں کے ساتھ چلتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں، لیگز ان کی اور ان کے پاؤں کے تلوے سیکل کیے ہوئے پیتل کی طرح، اور جب ٹانگوں کا سیدھا ہونا بتاتے ہیں تو یہ رائچسنس یعنی مکمل ہولینس کے اندر یہ زندگیاں جب ہم آپس بلیورز کی بات کرتے ہیں، اسی طرح کرائسٹ کی بات کہ اس کے پاؤں کے تلوے سیکل کیے ہوئے پیتل کی طرح، ٹانگیں سیدھی یعنی مکمل خدا کی حضوری میں کھڑے ہونے والے، وہ لکڑے نہیں ہیں، ان کے پاؤں ٹوٹے نہیں ہیں، راست بازی پاکیزگی کے اندر، تو وہ جاندار جو ہیں بالکل سٹیٹ کھڑے ہیں، کوئی خم نہیں، خدا کے سامنے کھڑے۔ اور یہ جو کروبی ہیں 4 پر ہیں ان کے، 2 سے اپنے پہلوؤں کو ڈھانپتے ہیں ٹانگوں کو، اور 2 سے اڑتے نہیں ہیں، 2 کو اوپر، اس طریقے سے اس طرح لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تخت لگتا ہے، اور ان جانداروں کے جو پر 2 ہیں ان کے نیچے انسانی بازو ہیں، کیونکہ وہ انسان کی طرح دکھیں گے، بیک وہ ببر کی طرح، رائٹ لیفٹ کے اندر بیل عکاز کی طرح۔ یہ کروبیم، اس میں ابلیس بھی کروبی تھا، اس کا چہرہ اژدہا کا تھا، آج بھی اس کا چہرہ اژدہائی کا ہی ہوگا، تو مختلف شکلیں ان کروبیوں کی ہوتی ہیں، مگر میجورٹی انسان نما شکلیں ہوتی ہیں۔ یہوہ کے پاس انسان نما فرشتے ساتھ کھڑے تھے یہوہ کے ساتھ، تو مختلف فگرز ہوتی ہیں، اور جب یہ چلتے ہیں تو لکھا ہے زمین کے اوپر 7 ہی ان کے ویلز ہوتے ہیں، ہر فرشتے کے ساتھ پہیے، اس کا مطلب ہے یہ تھرون موو کرتا ہے، جاتا ہے جگہ جگہ، سمجھے؟ اور ویل کے اندر بھی ویل، یعنی پہیے کے اندر پہیا، اور ان کے اندر آنکھیں ہی آنکھیں، آنکھیں ہی آنکھیں، یہ سب اسپرٹ بینگ ہے، اور لکھا ہے ان جانداروں کی روح، اسپرٹ ان پہیوں کے اندر، سمجھے؟ جدھر ان کروبیوں کی جانے کی خواہش ہوتی، جس طرف ان کی خواہش ہوتی وہ ادھر ہی جاتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یہ ڈیزائر خدا پیدا کرتا ہے، موو، اس طرف چلنا ہے، اور جہاں وہ رک جاتے ہیں اپنے پروں کو نیچے لٹکا دیتے ہیں، اپنے بازو کو، اس کا مطلب ہے تخت رک گیا ہے، اب جہاں رکا ہے فضل کے لیے تو رکنا چاہیے، پر اگر ججمنٹ کے لیے رکا ہے تو کیا حال اس گھرانے کا، اس کلیسیا کا، اس ملک کا ہوگا اگر ان کروبیوں نے اپنے بازو لٹکا دیے، اگر ان کے پر لٹک گئے، اس کا مطلب تخت رک گیا ہے، سمجھے؟ اور ججمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہاں جو نیلم کا تخت ہے اس کی جو ساری جو بناوٹ ہے یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کروبی کے اوپر سوار ہوتا ہے، اور ان کروبیوں کے جو 4 چہرے ہیں ان کے ساتھ ساتھ 4 چہرے ہیں، ان میں ایک صورت بھی گھومتی ہے مچھل کی طرح، سمجھے؟ یعنی انہی جانداروں کی، تاکہ اور نمایاں اور بجلیاں اس میں سے نکلتی ہیں، کونتی ہیں، وہ کودتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو سارا یہوہ کا تخت اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے، خروج میں نے بتایا وہاں یہوہ نے بلایا، وہاں کوئی انسانی شبیہ نہیں تھی، مگر حزقیل کے اندر اس تخت کے اوپر ایک انسان کسی شبیہ کو دیکھا گیا، کروبی 4 پروں والے بھی
6 پروں والے سرافیم. سرافیم آپ کو ملیں گے یہ سایہ 6 باب کے اندر. وہ قدوس 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 کہتے, جاندار بھی قدوس قدوس کہتے جو مکاشفہ میں. پر حزقیل کے جو یہ جاندار ہیں یہ تخت لے کے چلتے, یہ کروپیوں کے اوپر سوار ہے. یہ غور سے سنیں گا, یہ 4 پر ہیں, سرافیم کے 6 پر ہیں. 2 سے وہ منہ ڈھانپتے, 2 سے پاؤں ڈھانپتے, 2 سے اڑتے ہیں. کون؟ سرافیم. مگر 4 پروں والے فرشتے 2 سے ڈھانپتے ہیں, 2 کو اوپر رکھتے ہیں, ان کے اوپر تخت لگتا ہے, تھرون. وہ اڑتے نہیں, سمجھے؟ ان کے اڑنے والے پر نہیں, ان کے ساتھ ویل ہیں. جہاز اور آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کا ڈیزائن سارا اسی میں آپ کو ملتا ہے. لوگ سائنٹسٹ وہاں سے یہ اٹھاتے ہیں چیزیں. ایون شٹل سپیس, یہ ساری اس کے اندر سٹرکچر انہوں نے کیچ کیے. تو ویل کے اندر ویلز, اور پھر لکھا ہے اس کے ہلکے سرکل جو ہیں ویل کے نہایت ڈراؤنے ہیں, ہیبت ناک آئیز ہیں اس کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے تخت کے قریب کوئی جا نہیں سکتا, وہ واچ کرتے ہیں. کوئی آ نہیں سکتا. کائنات کا بادشاہ ہے, دنیا کے حاکم حکمران وہ نہیں مان بھائی, عام بندہ نہیں مان. گھر کے اندر جج بھی آپ ہوتا ہے, وہ بادشاہ بھی آپ ہی ہوتا ہے. دوسروں کو وہ کچھ نہیں سمجھتا. تو جس نے بنایا پیدا کیا, جو خالق ہے ہمارا, میں آپ کو آگے بتایا, میں ڈرتا ہوں اس کے, کانپتا ہوں, کھڑا ہوتا. اور کوئی ڈٹھائی کے ساتھ, گناہ کی حالت میں, جھوٹ کے ساتھ, بدی کے ساتھ کھڑا ہو, برداشت کرتا ہے, تحمل کرتا ہے, نہیں تو پھر ایسے ٹھڈے مارے گا, یاد کرے گا. پر ابھی تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے اس کی ورشپ کرنے والے ہیں, کتنا سمجھتے ہیں اس کی ڈگنیٹی کو, کتنا آنر کرتے ہیں, کتنے سنجیدہ ہیں اس کے ساتھ, کتنے فیتھفل ہیں, کتنی ہمیں دانائی ہے, وزڈم کتنی ہے ہمارے پاس. کہتا کم میں مانگ مجھ سے. اس کے لائق اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بن جائے. وہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, وہ مجھے شاباش دے آپ کو کہ یہ مجھے فالو کرتا ہے. ہم اپنی لینگویج کو دیکھیں, اپنی باڈی لینگویج کو دیکھیں, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں, کیا کرتے ہیں, سب کچھ ہمیں دیکھنا. تو وہ جاندار اڑتے نہیں ہیں, وہ ویل ان کو اڑاتے. جہاں جانے کی خواہش ہوتی ہے, جو ہی پہیا اوپر اٹھتا ہے اس کا تخت چلنے لگتا ہے. اور جہاں جہاں تو ابھی وہ نہر کے بار کے اوپر جو ہے نظر آتا ہے. اور حزقیل کو یہ کیوں دکھایا جا رہا, کیوں؟ پہلے تو میں نے بتایا وہ سیری میں, اب کیوں اس کو خدمت سونپنی ہے, اس کو اپنا جلال دکھانا ہے, اپنی حشمت بتانی ہے کہ میں کیا ہستی ہوں, تاکہ وہ اوبے کرے. ہمیں جتنی جتنی اپنے خدا کی پہچان ہے اتنا ہی چلتے. جتنا آپ ڈیپ سمجھیں گے, جانیں گے, آپ اسی قدر دکھیں گے. تو حزقیل کو چونکہ پروفٹ کی حیثیت سے تیار کرنا ہے, وہ تو سیری میں گئے ہیں وہاں, وہ تو کاہنوں کی نسل سے تھا. تو یہاں پر اس کو ایز پروفٹ
یہاں پر نیشن کے اندر جو اسیری میں آگے ہوئے ہیں وہاں بھی پیغام دینا ہے. جب اسیری میں نہیں تھے یسایہ جیسوں نے پریچنگ کی اور ڈومیسٹک پریچرز پروفیٹس نے, ایون نبیہ تک جو ان کو ذمہ داریاں دی جاتی, خلدہ نبیہ تک ایک ایک پروفیسی کرنے والے بھی نبی ہمیں ملتے ہیں, پھر منظر سے ہٹتے دکھتے ہیں. جو ذمہ داری ملتی ہے انہوں نے نبھائی. اب یہ اسیری میں آ گئے ہیں, اب اسیری میں پھر نبی کھڑا کر دیا. وہ کتنا محبت والا, سزا بھی دینے کے لیے بھیجا ہے, تنبیہ بھی, نبی بھی ساتھ کھڑا کر دیا. سمجھے, یہ اس کے طریقے ہیں. اور کلیسیوں کے خادم ان کو جانے, ان پیٹرن کو, چونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا اس لیے وہ سوچتے بس ایک رسمی عبادت وار کو کرنی ہے. جتنے لوگ آتے ہیں کلام سناتے ہیں. یہ بتایا میں نے اس کی پریزنس اور اس کے تخت میں فرق بتایا. اسی طرح کلیسیاؤں کے اندر ورشپ اٹھانے والی کلیسیاں میچورٹی کے اندر خدا کے تخت کے سامنے اور ایک ہولی لائف جو ہے بسر کرنی ہے. اور نبی کو تیار کیا جا رہا ہے کن کے لیے؟ جو اسیری میں ہے. اور لکھا ہے یہ سرکش خاندان ہے, باغی خاندان ہے, بے حیا خاندان ہے, سخت دل ہے. سمجھے جی, سخت دل لوگوں کے اندر کھڑا کیا جا رہا ہے نبی. سمجھے, دل ان کا کیا ہے؟ سخت. آپ مجھے بتائیے کچھ 100 ہو تو یہاں کوئی ناگا کر کے دکھائے مجھے. ہم ان کے ان رویوں سے پہچان لیتے ہیں کہ ان کو کتنی عزت ہے اپنے خداوند کی, اور ان کی محفلوں میں بیٹھنے والوں کو بھی جان جاتے ہیں کہ کتنا وہ خدا کی آنر کرتے, کتنا خدا کو خوش کرنے آئے ہیں یا اپنے آپ کو دنیا کے اندر کھڑا کرنے آئے. یہ ہمارے رویے, ہماری زندگیاں ثابت کرتی ہیں. کہاں پر؟ تو نبی کو اسیری کے اندر کھڑا کیا کہ اس بے حیا فرزندوں کو, سمجھے, یہ آپ حزقیل جب پڑھے آپ بڑے بڑے سخت, اس لیے میں نے کہا کہ کیوں لہجے سخت ہو جاتے. لکھا میں تجھے چکماک کی طرح, تیری پیشانی ان کی پیشانی کی طرح بناؤں گا. وہ سخت پیشانی والے لوگ ہیں, یعنی ماتھا سخت. اس کا کیا مطلب؟ یعنی ان کو شرم نہیں آتی سامنا کرنے میں. سخت یعنی گناہ ڈٹائی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو اور آپ کی آنر نہیں کریں گے. راست پر خدا کے سامنے سخت پیشانی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تیرے سامنے, تو کیا چیز؟ ایسے چکماک والی پیشانی والے لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں, ہم بھی سمجھ جاتے ہیں. تو اے حزقیل میں تجھے سخت پیشانی والا بناؤں گا ان کی طرح, تاکہ تو بھی ان کے سامنے کھڑا ہو سکے اور ان کو کلام کرے. بھاگے نا وہاں سے, وہاں جا کے تو اور جی سسٹر جی, اور جی بردر جی, ہیپی برتھ ڈے. او بھائی کدھر کی آپ, کیا ہستی, آپ کیا لوگ ہیں, خادم کی کیا حیثیت ہے. اور جی بچیاں دی سنو, یہی بس, یہ ڈرامہ بازی لگی. وہ جی بچے ٹھیک نے, بڑا کیا کرتا ہے یہ پوچھتے ہیں نا, پادی ہو کیا کہیں اینڈ میں, اچھا جی دعا کریں, لو جی کرو. بچے وہ یہاں کلیسیا میں, کیونکہ یہاں تعلیم ہے, گھروں میں نہیں. گھروں میں حال چالی ہوتا ہے, پریئر ہوتی. یہاں تو آنا نہیں, اور پادی گھومتا پھرتا رہتا ہے, وقت ضائع کرتا ہے. خادموں کو دیکھیں, رسولوں کو وہ انجیل سنانے کے لیے جاتے, پورے بر اعظم انہوں نے بدل دیے, ملک بدل دیے. یہاں ساری عمر گزر جاتی ہے, ورشپ نہیں کرنی آتی. سمجھے, خدا کی ذات کو نہیں پہچانا جا رہا. بس چلنا ہے, ایسے نہیں.
तुझे मैं सख्त पेशानी, अब मुझे मालूम है कि वो मुझे सख्त पेशानी वाला कहां बना देता है, कहां वो मुझे सॉफ्ट खड़ा करता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं करता, हमें बनाया जाता है हर शख्स के सामने उसी तरह, समझे। वो फिर हमें जो उसका मन करता है हमें कहे, हमें तो बनाया गया है, हमें तो क्या किया गया है। अच्छा कहने वालों के लिए पौलुस कहता है हम हलाक होने वालों के लिए बदबू हैं और जिंदगी पाने वालों के लिए खुशबू है, समझे। तो आप देख लीजिए, वो कहता है इज्जत में भी बदनामी में, समझे। हर एक हालात से हमें गुजरना पड़ता है, और कहता है उनको जाके आगाह करना। और जब उसने ये नीलम का तख्त देखा, उसका जलाल देखा, वो रेनबो का दायरा, उस तख्त के चौगिर्द देखा जहां इंसान नमा एक शख्स बैठा था, उसकी जगमगाहट बिजलियां कूदती थी उस तख्त में से, और इसका कहता मैं औंधे मुंह गिरा। आप देखिए, तख्त लगा हो और खादम झुके ना, खादम औंधा मुंह पड़े ना, उसकी दुआया जिंदगी ना हो। लिखा उसको उठाया, रूह उसके अंदर यानी होलीस में दाखिल हुआ, खड़ा हो, अब ले कलाम, तुझे तैयार करने जा रहे हैं, तुझे सख्त दिल वालों के सामने सख्त पेशानी की तरह तुझे खड़ा करेंगे। वो सरकश खानदान है, और अगर तू ना गया तो तू उनकी तरह सरकशी ना करना, वो किसी को खड़ा कर देगा। देखा, तू सरकशी ना करना, डरना जाना उनसे, जाके कहना, उनसे कलाम करना। और लिखा है एक हाथ तख्त में से आया और उसने कहा ये तुम आप खा ले। कहता मैंने खा लिया, मेरे मीठा लगा। जब मुकाशवन पढ़े तो यूहन्ना ने जब खाया तो लिखा मुंह में मीठा लगा पर उसका पेट कड़वा हो गया। कड़वे का मतलब है ये बातें जजमेंट के हवाला से, ये तुम्हार अंदर बाहर आहें आहो नाला नोहा, तूने ये बातें उनसे करनी है अदालत की। आप सोचिए कि किसी से हम सख्त बात करें, वो तो हमारे गले को पड़ता है। हम कहते हैं हमने खुदा की बात को बयान किया है, हमने तो करना है। सॉफ्ट करें, हार्ड करें, बातों के लिए गूंगा बना देता है, बातों के लिए हमारी जबान खोल देता है। हिजकिय्याह को कहा गया यहां गूंगा बन जा, गूंगा कर दिया। एक जगह कहते मैं तेरी जबान खोलता हूं, बोल इनके सामने। तो खादम को पता हो कि यहां मुझे गूंगा बनना है, अंदर मुझे क्या बात चल रही है, यहां मुझे जुबान खोलनी है या नहीं, ये वक्त उसको पता होने चाहिए। और हिजकिय्याह ने पूरी ताबेदारी की, क्यों की? इसलिए कि उसने जलाल का तख्त, नीलम का तख्त, उसके ऊपर बैठने वाले इंसान की शबीह देख ली, जानदारों को एक जलाल, औंधे मुंह गिरा कि वो मुझे जिम्मेदारी दे और मैं पूरी ना करूं, मैं उसमें से इधर उधर हो जाऊं। क्यों रिवाइवल नहीं उठते, क्यों बेदारियां नहीं आती, क्यों रूहें नहीं दी जाती, क्यों वर्शिप नहीं उठती, हमारा दिल नहीं टूटता। हमें अपने यहोवा की पहचान नहीं है, समझ नहीं है उसकी कि वो क्या हस्ती है। गुनाह करके दिखाए, कोई झूठ बोल के दिखाए, शैतान बसा होता है उन जिंदगियों के अंदर और वो हलाक होते दिखते हैं। पर खुदा के लोग इबादत करते हुए, प्रस्तुत करते हुए, उसका काम करते हुए देखेंगे। आमीन। तो नीलम का तख्त उन फरिश्तों के ऊपर, वो सारी फिजा बलोर की, सारी फिजा बलोर यानी बिल्कुल वाइट स्नो की तरह, नूर।
اب یہاں پر جب ہم وائٹ تھرون کی بات کر رہے ہیں پر یہاں تو نیلم کے تخت کا ذکر آ گیا. نیلم کا تخت یہ بلوش آسمانی کلر ہے، مگر میری جو سٹڈی اپنی اس پتھر کے حوالہ سے، سارے پتھروں کے حوالہ سے ہے میرے پاس، زیادہ تر اس کو بلوش کلر کے اندر ہی لیتے ہیں. پر جب یہ ذہن میرا یہ سایہ کی کتاب نے کھولا، نیلم کا پتھر ڈائمنڈ سے دوسرے نمبر پہ ہے. سمجھے؟ ڈائمنڈ سب سے زیادہ ہارڈ سٹون ہے اور پھر نیلم. تو ڈائمنڈ وائٹ اور بھی کلر ہوتے مگر وائٹ زیادہ، پر یہ نیلم کا یہ نیلا بھی ہوتا ہے، وائٹ بھی ہو، اس میں کلر شامل ساتھ ہوتے ہیں، ریڈ بھی ہوتے ہیں، پر نیلم وائٹ بھی ہوتا ہے. سمجھے جی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیلم کا پتھر تو کہا گیا چونکہ خادموں کو تھیم کا نہیں پتا ہوتا. یہ نیلم کا تخت بھی وائٹ تھرون ہے. سمجھے؟ کیونکہ یہ بھی ججمنٹ کے لیے کھڑا ہوا، پر ججمنٹ جزوی ہے. سمجھے؟ پوری ججمنٹ نہیں، پوری ججمنٹ وائٹ تھرون کے اوپر ہوگی. سمجھے؟ نیلم کا تخت یہ ڈائمنڈ سے سیکنڈ نمبر پہ ہے، پر یہ بھی وائٹ، کیونکہ جب کروپیوں کے اوپر بلور کی فضا ہے تو اس کا مطلب ہے کرسٹل، یہ چمک، یہ وائٹنس، وہ ساری فضا نور کی ہے. اور پالوس رسول نئے آدم کا پرانے آدم کا عالم آدمی تموتھیوس کی کتاب میں کہتا ہے وہ نور میں رہتا ہے. سمجھے؟ اس نے تھرون کو نور کے اندر بیان کیا ہے. یہ اس کی سٹڈی ہے، اس کے اوپر ریویلیشن ہے. سارا تختی جگمگاہٹ، سارا تختی بجلیوں کے اندر نور. اور آگے لکھتے ہیں کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. سمجھے؟ یہ پالوس رسول عالم آدمی جس کا میں بھی بچہ شاگرد، بہت پالوس کو سٹڈی کیا، اس کی اندر کی نیچر کو سمجھ گیا ہوں، مکاشفے کیسے وہ لیتا ہے سب مجھے سمجھ آئی. ان کے خطوں کو وقت دیجئے کلام کی طرف، ہولی اسپرٹ سے کہیے، پھر دیکھیے کہ کیا کیا وہ سکھاتا ہے، کس طرح لے کر چلتا ہے. تو وائٹ تھرون کے اوپر قدیم الیام بیٹھے گا، پر یہاں نیلم کا پتھر، یہاں نیلم کا تخت، اس کے اوپر انسان کی سی شبیہ جو کہ خروج کی کتاب میں تو نہیں. وہاں بزرگوں کو بلایا گیا، مقدس آئے، تو لہذا وہ ججمنٹ سیٹ نہیں، وہاں فیلوشپ ہے. مگر وائٹ تھرون کے سامنے نیلم کا تخت بھی، پر یہ جزوی طور پر ججمنٹ کے لیے ہے، مکمل نہیں. یہاں پر لکھا کہ ایک گھٹا آگ شمال سے، بائبل اسٹڈی میں میں نے بتایا تھا جب شمال کا ذکر ہو تو اس کا مطلب ہے بابل تو یہ ایسٹ کے اندر ہے، پر اس کی فوجیں شمال سے ہو کے آتی تھی. سمجھے؟ تو لہذا شمال سے ججمنٹ آ رہی ہے. بابل کے اندر وہ اسیری کے اندر ہے، میسج یروشلم کے لیے ہے کہ وہ برباد ہو جائے گا، اس کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اسیری کے اندر یہ جو پڑے ہیں ان کو پتہ چل جائے ابھی یروشلم محاصرہ ہونا ہے، اور وہ لوگ بھی آئیں گے یہاں پر اسیر ہو کر. تو شمال سے یعنی بابل کے لوگ، ان سے تمہیں سزا دلواؤں گا، تمہیں تنبیہ کروں گا. حبقوق نے ریکویسٹ کی عدالت کر، اس نے کہا کروں گا، خود بھی وہ دیکھتا ہے، مگر عدالت کے لیے اس نے مقرر صرف اپنے بیٹے کو کیا. اس لیے نیلم کے تخت کے اوپر عدالت کا حوالہ دینے کے لیے انسان کسی شبیہ نظر آئی اور وہ یسوع مسیح.
ججمنٹ کی بات جب ہوگی تو قدیم الیام نظر آئے گا. ججمنٹ کی بات جب ہوگی تو خدا کا بیٹا وہ آگے آئے گا, کیونکہ عدالت چاہے اولڈ پیریڈ کے اندر ہو چاہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر, یا ابدی عدالت خدا کا بیٹا وہ عدالت کرے گا. تو تخت کے اوپر ایک انسان کسی شبیہ دیکھی. ابھی وائٹ تھرون مکمل نہیں, یہ نیلم کا تخت ہے, یہ موو کر رہا ہے تنبیہ کے لیے, جزوی سزا کے لیے, مکمل سزا کے لیے نہیں. یاد رکھیے جزوی سزا بھی مل جائے کسی کو اور خدا کی طرف آ جائے, یہ بڑا فضل ہے اس کے. پہلی بات وہ سزا پائے ہی نہ. یہ لوگ اسیری میں ہیں, آگے سنیے, تو بھی توبہ نہیں کر رہے. نبی موجود ہے, اس کو کہا گیا یہ سنے یا نہ سنے. آگے لکھا یہ تو سنتے ہی نہیں ہے. پہلے کہا سنے یا, پر کہتا مجھے پتا یہ نہیں سنتے. یہ ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے, ہر خاندان کا, ہر چرچ کے ممبر کا, ہر میل فیمیل کا, کہاں پر وہ چل رہے ہیں, ان کو ویسے ہی ڈیل کرتے ہیں, ویسے ہی لے کر چلتے ہیں, کیونکہ فضل کا پتہ ہے ابھی یہ جاری ہے. ایمین. تو لکھا ہے یہ سنے, بولیے, یا نہ سنے. تو کہتا یہ نہیں سنتے, پر تو سنا ان کو, باقی خاندان کو, بے حیا فرزندوں کو, ان کو شرم تک نہیں آتی میری قدوسیت کے سامنے, ان کو پتہ ہی نہیں میرے جاؤ جلال, میری عظمت کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کیا, میری ہستی کیا ہے. وہ اوندا منہ گرا, اس کو سمجھایا ہے کہ حزقیل تجھے جا, میں تجھے نگہبان بناتا ہوں ان کا, میں تجھے نبی ان کے لیے ٹھہراتا ہوں. اور کیا آگے لکھا, یہ سنے یا نہ سنے. پہلے بھائی یہ سنیں گے ہی نہیں, یہ سنتے ہی نہیں, بے حیا ہے, یہ نہیں سنیں گے. سخت دل, سخت پریشانی والے لوگ, یا تو یہاں کلام نہ ہو, کہیں جی یہاں کلام نہیں ہے, ہم نے نہیں یہاں, یا تو یہ کہہ دینا جو یہاں کہ جی ہم اس سے اچھی جگہ پر کلام پہ جا رہے ہیں, پھر کہوں گا شاباش. ان کو بتا دے, اب میں نہیں بتانا ہے, کیا ایونجلسٹ نے نہیں بتانا ان کے گھروں میں جا کر, کیا ایلڈرز نے, کیا کوائر نے, کیا آپ نے جو مقدس ہے نہیں بتانا کہ وہاں کھانا پینا ہی ہے. بتانے کے لیے کہتے نہیں مائنڈ کر جائے گا. اور بھائی پھر تو کیا ہے ہستی ان کے سامنے, تو ان کا عزیز نہیں ہے, تو ان کا دوست نہیں ہے. جو دوست ہے اس نے جان قربان کی, اسے بچایا ہے, اسے سنبھالا ہے, اس نے نکالا ہے ہمیں. وہ دوست ہوتے ہیں, وہ عزیز ہوتے ہیں, وہ اپنے ہوتے ہیں. سمجھے؟ یہ نہیں کہ آپ کہیں جی نہیں میں نے نہیں بتانا. سرکشی مت کر, وہ سنے یا نہ سنے. آگے کیا لکھا ہے سنو, کم از کم ان کو یہ تو معلوم ہو کہ ایک نبی تم میں ہے. یہ تو ان کو پتا چل گیا. ہماری کوئی سنے یا نہ سنے, ان کو یہ تو بتاؤ بھائی ایک خادم ہے, چلو یہ تو مانو کہ ہے, مانو یا نہ مانو, ان کو یہ تو پتا چل جائے کہ نبی کو بھیجا تھا, خادم کو بھیجا تھا. ان کے بیج پر انہوں نے اس کو نظر انداز کیا. تو یہ مکمل تیار اس کو کر کے بھیجا ہے اور کہا یہ کھا لے تمہار. اس نے لے لیا, اس کو جب لیا تو لکھا منہ میں میٹھا. جب بھی آپ گواہی سنائیں کلام یہ میٹھا ہی ہوتا ہے. تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے.
مگر اندر اگر ان کے لیے میسج آ گیا کڑوا، آپ کہیں گے یہ بات کروں، وہاں کہیں گے کوئی میٹھا سا ہی کلام نکلے اندر سے، نہیں، آہو نالا۔ حزقیل کی کلام میں اور سناؤں گا بیچ میں کیا کیا ان کے اوپر بھی سختیاں آئیں۔ اتنا بتا دوں، انسان کی نجاست سے کہا تم کھانا بنانا ہے حزقیل کو، اس نے کہا سوری لارڈ کچھ اور دے دے، اس نے کہا اچھا چلو گوبر کا استعمال کر۔ یہ جو گوبر گاؤں میں کرتے ہیں یہ بھی لعنت کے زمرے میں ہے، سمجھے؟ ہاں، کہاں دنیا اپنے آپ کو سوچ کہاں کھڑی ہے؟ خدا کے ساتھ تو چلیے، اور بتاؤں گا بڑا کچھ، پانیوں کا بتاؤں گا، کھانوں کا بتاؤں گا، کیا ملتا ہے، کیا کھاتے ہیں، یہ سب کچھ آئے گا، یہ سب ججمنٹ کے اندر۔ حزقیل بتا ان کو پیغام دے جا کر، وہ سنے یا نہ سنے۔ تو لپٹتی آگ شمال سے آئی، آگ آئی سیکل کی ہوئی صورت، خدا کا جلال، انسان کی شبیہ اس تخت کے اوپر اوندا وہ گرا، روح داخل، ہولی اسپرٹ نے اٹھایا، اٹھ کھڑا ہو کلام لے۔ ہولی اسپرٹ کہاں کہاں آپ کو ملے گا؟ بعض دفعہ ہمارا لہجہ سخت کر دیتا ہے، بعض دفعہ ہماری پیشانی سخت کر دیتا ہے، بعض دفعہ ہمیں سافٹ کر دیتا ہے، بعض دفعہ ہمیں ان سے دور کر دیتا ہے، بعض دفعہ گونگے بنا دیتا ہے، ان سے بات نہیں کرنی، ہم چپ ہو جاتے، پھر کہتے جی کوئی ہمارے ساتھ ہیلو ہائے نہیں، یہ بند کر دی گئی۔ یہ ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیجئے، کرنا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ صرف کھانا پینا سونا، تھوڑی سی تفریح کر لینا اور تھوڑا سا ٹائم ملے سمر ویکیشن کہیں کاٹ آنا، کیا یہ زندگی، یہ جسمانی خوشیاں ہیں؟ آپ روح کو شادمان کریں، آپ خدا کو شادمان کریں، اس کی تخت کو اور تخت عدالت کو، اور یہ نیلم کا تخت عدالت کا ہی ہے، وائٹ پر مکمل وائٹ تھرون نہیں ہے، یہ دوسرے نمبر کا ڈائمنڈ جو نیلم کا پتھر ہے، اس کے اوپر بیٹھا یہ شبیہ دکھائی گئی ہے کہ عدالت ابھی یروشلم کی ہونے جا رہی ہے، بابل کے اندر کروں گا عدالت، یہ اسیری میں ہے تو بھی معافی نہیں مانگ رہے۔ 2-3 منٹ اور سناؤں گا میں سے، غور سے سنیے گا ہم بات۔ لکھا گنہگار کو آگاہ کر دے کہ گناہ سے توبہ کرے، آگاہ کر، ایونجلزم کر، کہ اسے تیرے گھر کا فرد ہے، وہ سارے تو یہ یروشلم کے لوگ ہیں، اسرائیلی ہیں، کہ ان کو تو ہلاک ہو جائے گا، باز آ، کہتے ہیں اپنے گھر کے لوگوں کو، سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے گنہگار بدکاروں کو، پر ان کی زندگی کا کبھی نہیں اور نہ ہی اپنی زندگی کا۔ لکھا آگاہ کر ان کو کہ تاکہ توبہ کرے، اپنی جان بچائے، اور اگر تو اس سے نہیں کہے گا وہ تو گناہ ہی میں مرے گا، پر اس کے خون کی باس پرس تجھ سے کروں، تجھے عدالت میں کھڑا کروں گا۔ سمجھے؟ وہ تو مر گیا، اب تجھے کھڑا کروں گا، تو نے آگاہ نہیں کیا۔ اور آگے لکھا ہے اگر صادق گناہ کرے، راست بات، اب کلیسیا کی بات، پہلے تو بلیور نان بلیورز، اب ایماندار جو گناہ کرتے، اگر صادق گناہ کرے اسے آگاہ کر، سمجھے جی، اسے کہہ باز آئے اپنے حرکتوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے، تو وہ توبہ کرے گا، بچ جائے گا۔ اور اگر تو نے نہ کہا وہ تو گناہ میں مرے گا، پر اس کے خون کی باس پرس میں تجھ سے کروں گا۔ اور اگر تو نے کہہ دیا، اور آگے لکھا ہے اور اگر وہ نصیحت پذیر ہوا تو اس نے اپنی جان بچا لی۔ اب کاشوا سنیے، یہ جان بچانے کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ
تھرون کی بات ہو رہی. یہ نیلم کے تخت پہ جزوی جو ججمنٹ ہو رہی ہے، کہا کہ یہاں تو جزوی ہے، جان بچانی ہے وائٹ تھرون سے تو آگاہ کر دے. یہاں تو بابل میں پھر بچ جائیں گے، پر اگر تو نے آگاہ نہ کیا اگلے تھرون سے تو وہ وائٹ تھرون کے سامنے آئے گا، وہاں میں تجھے بھی کھڑا کروں گا. حزقیل، آپ سوچئے حزقیل کو کہا ہے تجھے کھڑا کروں گا اگر تو نے نہ بتایا. وہ تو مرے گا، وہ بھی کھڑا ہوگا اور تو بھی کھڑا ہوگا. میں پوچھوں گا، بات پرس کروں گا تجھ سے، کہوں گا کیوں نہیں؟ جب میں نے تجھے بھیجا تو کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں کہا؟ ذمہ داری کتنی اہم. تو یہ نیلم کا تخت، وہ ہستی جو بیٹھی ہے، تم یوز آدم ذات، خدا یسوع کو آدم بنا کر بھیجا، وہ کرے گا ججمنٹ. لہذا اس کی عدالت سے بچنا ہے. حزقیل اپنی جان بچانی ہے تو کیا کر؟ آگاہ کر، تاکہ وہ بولیے نصیحت پذیر، معافی مانگے. 2021 پاکیزگی میں گزرے، گناہوں میں نہیں. میں بھی حزقیل کی طرح آگاہ کرتا ہوں. آپ یہاں گنہگار نہیں بیٹھے، صادق بیٹھے. اگر صادقوں کے اندر، ان کی فیملیز کے اندر میرا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آگاہ کریں، بچ جائے، زندگی بچائے، نصیحت پذیر ہو. اور فیلوشپ کے لیے کوئی ایک ناگا بھی نہیں ہونا چاہیے. سمجھے؟ ایک ناگا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم یہاں آپ کے لیے کھڑے ہیں. ہمیں سخت پیشانی میں دیکھنا چاہتے ہو، کلام کی قدرت کے اندر آپ کی زندگی بچانے کے لیے. سخت پیشانی بھی بچانے کے ہی لیے ہوتی، تاکہ وہ نصیحت پذیر ہو کر اپنی جان بچا جائے. آمین. عہد کرو کہ اس وائٹ تھرون کے اوپر بیٹھنے والا یہ جزوی جو ججمنٹ ہو جائے، مگر زندگی بچ جائے، پر ہم اس سے بھی بچیں. سمجھے جی؟ اس سے بھی بچیں، اس کی ورشپ اٹھائیں، اس کے ساتھ ساتھ چلے. لکھا کہ تو نے آگاہ کر دیا تو آگے کیا؟ میں نے پڑھا کہ وہ بچ گیا، پر تو نے اپنی جان بچائی. کہاں؟ وائٹ تھرون کے سامنے تجھے شاباش دی. آئیے کھڑے ہو جائیں.